اس کے بارے میں ذکر بھی کرو، ہم تکرار کریں گے. قریب قریب آ جاؤ. اب یہ سفروں کو مکمل کر دیں. آؤ قریب آ جاؤ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھ لی. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان، اللہ کا فضل اور اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو نماز جمعہ کے لیے اپنے گھر مسجد میں جلد سے جلد آنے کی توفیق نصیب فرمائی. جو باتیں کہیں جائے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. گزشتہ چند جمعوں سے عید الاضحیٰ یعنی بقرعید کے تعلق سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کر رہے تھے اور سن رہے تھے. اور نام ابراہیم اتنا بڑا ہے کہ ہر جمعہ آدھا گھنٹہ بیان کرنے کے بعد بھی ان کا تذکرہ ختم ہونے کے لیے تیار نہیں. تو میں سوچ رہا تھا کوئی عنوان بدلوں، لیکن شاید مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی بقرعید کا گوشت، قربانی کا گوشت ہمارے گھروں سے ختم نہیں ہوا، اس وجہ سے عنوان بھی ختم نہیں ہو رہا. نام اتنا بڑا ہے کہ واقعات اتنے ہیں، ان کی قربانیاں، ان کے اتنے امتحانات ہیں کہ بیان کرتے جاؤ، آتے رہیں گے، بیان کرتے جاؤ. اللہ تعالیٰ قرآن مجید احادیث سے ہمارے سامنے وہ چیزیں رکھیں گے. لیکن اس کو مختصر آج آخر کر دیں گے کیونکہ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہونے جا رہا ہے. اس تعلق سے انشاءاللہ آئندہ جمعہ بات شروع کریں گے. حضرت ابراہیم کے تعلق سے آخری بات، آخری واقعہ، آخری عنوان. ہم نے حضرت ابراہیم کے تعلق سے سنا کہ کہاں پیدا ہوئے، بچپنا کہاں گزارا، کیا کیا واقعات پیش آئے، پھر کس بادشاہ سے ان کا مقابلہ ہوا، پھر ہجرت کر کے کہاں گئے، پھر قربانی کا واقعہ پیش آیا الگ الگ طریقے سے. اور اللہ تعالیٰ نے اسی درمیان نمرود کے ساتھ کیا کیا، کس طرح دنیا کے لیے عبرت کا نشانہ بنا کر ہمیں سبق دیا، وہ گزشتہ جمعہ ہوا. اب قرآن میں، احادیث میں ایک واقعہ نہیں ملتا. بعض کتابوں کے اندر بزرگان دین کے تعلق سے شاذ و نادر روایتیں ہیں، وہ ملتے ہیں. اور ہمارے ذہن میں ایک واقعہ ہے. ایک بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ
اتنے بڑے نبی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا دوست بنایا، خلیل اللہ کا لقب دیا، تو ان کی وفات کس حالت میں آئی؟ دیگر انبیاء کا تذکرہ ملتا ہے کیسے پیدا ہوئے، کیسے انتقال ہوئے، حتیٰ کہ میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تذکرہ ملتا ہے، پیدا کہاں ہوئے، کیسی زندگی گزاری، انتقال اور وفات کیسے ہوئی، کس حالت میں ہوئی۔ تو حضرت ابراہیم کے تعلق سے گرچہ ہمارے ذہنوں میں ایک بات یہ گردش کرتی ہے، اتنے بڑے نبی پیدائش سے لے کر ہر حالات اللہ نے بیان کیے، لیکن موت کا واقعہ، انتقال وفات کا واقعہ شاید بہت ہی کم بیان کیا بھی جاتا ہے اور بہت کم سے سنا جاتا ہے، کیونکہ صراحتاً قرآن میں نہیں، احادیث میں نہیں، اس لیے علماء اکثر اس واقعے کو بیان نہیں کرتے، لیکن بعض لوگوں کے ذہن میں ہے وہ سوال ہوتا ہے، اس لیے اب حضرت ابراہیم کی زندگی کے آخری لمحات، ان کی وفات کس حالت میں آئی، اس وقت وہ کیا کیا کرتے تھے، کیا قربانی اس وقت دی، وہ انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اس واقعے کو اور اس مضمون عنوان کو ختم کر دیں گے، مختصر کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا دستور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی تو اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے آخرت بنائی۔ اللہ نے ہر چیز کی ضد بنائی ہے، ایمان اسلام ہے تو اس کی ضد آتی ہے کفر اور شرک، دن ہے تو اس کی ضد آتی ہے رات، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا بنائی تو اس کی ضد آتی ہے آخرت۔ دنیا کے اندر انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تاکہ وہ دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کرے، یہ نہیں کہ دنیا میں رہ کر پیدا ہونے سے لے کر موت تک دنیا 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 کرتا چلے جائے، اور آخرت کیا ہے، قبر کیا ہے، پل صراط کیا ہے، اس کی تیاری ہی نہ کر لے۔ اللہ نے جب جنت بنائی ہے تو اس کے بالمقابل اس کی ضد جہنم بنائی ہے، جہنم کو بھی پر کریں گے، جنت کو بھی اللہ تعالیٰ پر کریں گے۔ جب ان دونوں کو پر کرنا ہے، جنت کو بھی بنایا اسے بھی بھرنا ہے، جہنم کو بھی بنایا اسے بھی بھرنا ہے۔ اب جنت ہی میں پیدا کر دیتے تو اس کے مقابلے میں تو جنت تھی، جہنم تھی۔ جنت پیدا کی گئی حضرت آدم علیہ السلام کو، اور حضرت حوا رضی اللہ عنہا کو وہاں رکھا گیا۔ نسل انسانی کی ابتدا تھی، لیکن جہنم خالی کی خالی موجود تھی۔ اللہ نے جب دونوں بنائی ہیں تو دونوں کو پر کرنا، دونوں کو بھرنا، یہ اللہ کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے اللہ کی حکمت، اللہ کی قدرت کا کرشمہ یہ ہوا کہ سہون اور نسیاناً حضرت آدم سے اللہ تعالیٰ نے بھول کروائی، دونوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیج دیا۔ پھر نسل انسانی، بنی نوع انسان کی ابتدا بڑھتی چلی گئی۔ حضرت آدم کی اولاد، ان میں انبیاء آئے، بڑھتا یہ معاملہ پوری دنیا کا بڑھا، اور اتنی آبادی پوری دنیا میں پھیل گئی۔ اب اللہ نے انبیاء کا تذکرہ، انبیاء کا سلسلہ شروع کیا، تو کچھ انبیاء کو ماننے والے ہوئے، کچھ انبیاء کا انکار کرنے والے ہوئے۔ انبیاء کے ماننے والے یہ جنت میں جائیں گے، انبیاء کا انکار کرنے والے یہ جہنم میں چلے جائیں گے۔ خیر، دنیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا، تو اب یہ نہیں کہ ہم دنیا میں رہے، بلڈنگیں بنائے، پلاٹ لے، اسی طرح سونا چاندی زیورات تیاری کے ساتھ رہے، اور بڑے بڑے محلات میں عیش و عشرت کی زندگی بسر کرے اور اللہ کو بھول جائے۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فیہا، جو بندہ دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نیک اعمال کی توفیق زیادہ سے زیادہ نصیب فرمائیں گے۔ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا، اور جو دنیا میں رہ کر بس دنیا 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 کرتا رہے گا، دنیا ملے گی، آخرت کا ایک ذرہ بھی اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو نہیں نصیب فرمائیں گے۔ صحابہ ہو، انبیاء ہو، تابعین ہو، تبع تابعین ہو، اولیاء اکرام ہو، غوث ہو، قطب و ابدال ہو، اولیاء ہو، کوئی بھی ہو، وہ دنیا میں رہے
دنیا انہوں نے کمائی، لیکن دنیا کو اپنے دل کے اندر جگہ نہیں دی، دنیا کی محبت کو دل میں نہیں بسایا۔ تو کسی شاعر نے ان کا تذکرہ کرتے ہوئے بہت اچھا جملہ کہا ہے کہ دنیا میں رہتے ہیں، دنیا کے طلبگار نہیں، بازار سے گزرتے ہیں، بازار کے خریدار نہیں۔ بولو سبحان اللہ، کچھ تو کہو یار۔ یہ ہے وہ انبیاء، صحابہ، تابعین، طبع تابعین، اولیاء اکرام کا نقشہ کہ دنیا میں تھے لیکن دنیا کماتے تھے، لیکن دنیا کو اپنی محبت کی جگہ نہیں بنائی، بس دنیا میں رہے، آخرت کی تیاری کر کے وہ چلے گئے۔ اور آج امت مسلمہ کی حالت یہ ہے، مسجد میں بیٹھے ہیں، دنیا کی باتیں، دینی مجلس بیٹھی ہے، اس میں بھی دنیا کی باتیں، عیدگاہ میں جاتے ہیں، وہاں بھی دنیا کی باتیں، مدارس میں جاتے ہیں، وہاں بھی دنیا کی باتیں، خانقاہوں میں جاتے ہیں، وہاں بھی دنیا کی باتیں، اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، وہاں بھی دنیا، حتیٰ کہ قبرستان میں جانے کے بعد بھی ہم لوگوں نے دنیا نہیں چھوڑا۔ بلکہ اس سے ایک دو باتیں آگے بڑھ کر میں یہ کہوں، قبر کے اندر اتر کر قبر کھود رہے ہیں، پھر بھی ہنسی مذاق اور دنیا کی باتیں شروع ہیں۔ یہ حالات رہے تو کہاں آخرت کی تیاری ہم لوگوں سے ہوگی۔ اللہ معاف فرمائے، انبیاء دنیا میں رہے، دنیا کو انہوں نے پسند نہیں کیا، دنیا کو وقتی چیز سمجھ کر اس سے دنیا حاصل کرتے رہے اور آخرت کی تیاری کر کے چلے گئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے متعلق آتا ہے، جب وہ امیر المؤمنین بنے اور مدینہ منورہ سے کوفہ میں دارالحکومت کو قائم کیا، امارت کو سنبھالنے سے لے کر موت تک، شہادت کا جام نوش کرنے تک، ہر رات وہ منبر و محراب کے سامنے رات کی تنہائی میں، اس وقت یہ لائٹ، پنکھے اور انٹرنیٹ کا زمانہ وغیرہ نہیں، چراغیں ہوا کرتی تھی، رات میں گل کیا جاتا تھا، پھر اندھیرا قائم ہوتا تھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ، وہ جو حسن حسین کے باپ ہیں، حضرت علی وہ جن کو بشارت جنت کی سنائی گئی، حسن حسین وہ، حضرت علی وہ جن کو فاطمہ دی گئی نکاح میں، حضرت علی وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اعتبار سے داماد ہیں اور ایک اعتبار سے چچا زاد بھائی ہیں۔ اتنے بڑے صحابی، حیدر کرار جن کو لقب ملا، رات کی تنہائی میں وہ مسجد میں آتے تھے، منبر و محراب میں کھڑے رہ کر داڑھی کو پکڑتے تھے اور فرماتے تھے دنیا سے، یا بیضاء یا صفراء یا دنیا غری گئی، اے دنیا تو تیری چمک دمک کے ساتھ میرے سامنے آ رہی ہے، میں تجھے اپنے لات سے ٹھوکر مارتا ہوں، تجھے طلب کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اتنی بڑی مملکت کو سنبھالا، حکومت کی اور ایک اعتبار سے بادشاہت کی، امارت کی، لیکن دنیا کے چکر میں ذرہ برابر بھی وہ نہیں پڑے۔ اور میں کہوں، دنیا اگر صحابہ نے بھی پسند کرنا شروع کی اور دنیا کی رائی کے دانے کے برابر ان کی محبت، دنیا کی محبت صحابہ کے دل میں بھی آئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کو بھی ایک اعتبار سے عتاب کے اندر مبتلا کیا۔ ایک واقعہ بہت سارے لوگ کچھ الگ طریقے سے بیان کرتے ہیں، لیکن قرآن نے جس انداز سے بیان کیا، احادیث نے جس انداز سے بیان کیا، علماء مفسرین، علماء محدثین جس انداز سے بیان کرتے ہیں، وہ میں بیان کرتا ہوں۔ غزوہ تبوک میں 3 صحابہ، حضرت کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور ایک صحابی ہیں، وہ تینوں اللہ کے راستے میں غزوہ تبوک میں نکلنے سے پیچھے رہ گئے۔ اب پیچھے رہنے کی وجہ وہ خود صحابہ احادیث میں بیان کرتے ہیں، اس زمانے میں موسم ہمارا پھلوں کے پکنے کا ہو چکا تھا، مطلب ہماری دنیا تیار ہو چکی تھی، اس موسم کے علاوہ کوئی موسم کھجوروں کے پکنے کا نہیں آتا تھا۔ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں، وہ کھجوروں کو دیکھنے کے چکر میں، مال 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 کرنے کے چکر میں غزوہ تبوک میرے ہاتھ سے چھوٹا۔ میں جانا چاہتا تھا لیکن میری مال کی محبت میرے دل میں آئی، اس وجہ سے جا نہ سکا۔ وہ قافلہ گیا، غزوہ تبوک مکمل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے۔ جب تشریف لائے تو حضور نے
صحابہ سے پوچھا تم کیوں نہیں آئے، تم کیوں نہیں آئے، تم کیوں نہیں آئے؟ جن کے پاس عذر تھا ان لوگوں نے اپنا اپنا عذر پیش کیا، لیکن میرے پاس ایک ہی عذر تھا کہ دنیا کی محبت دل میں آئی، اس وجہ سے میں اللہ کے راستے میں غزوہ تبوک میں نہیں گیا۔ بس یہ میرا جملہ، اور میرے ساتھ میرے دو ساتھی تھے، انہوں نے بھی سچ کہا اور میں نے بھی سچ کہا۔ اب دنیا کی محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے 50 دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، تمام صحابہ کرام، حتیٰ کہ پورے مدینہ منورہ کو یہ حکم دیا گیا کہ 50 دن تک ان تینوں صحابہ سے کوئی بات چیت نہیں کرے گا۔ کتنے؟ جب کوئی اپنے بات چیت چھوڑتے ہیں تو پوری دنیا ہونے کے باوجود بھی دنیا تنگ معلوم ہوتی ہے۔ وہ صحابہ فرماتے ہیں کہ مال کی محبت آئی، اس وجہ سے اللہ کی جانب سے عتاب آیا۔ اب ایک سوال ہوتا ہے، وہ سوال میں قائم بھی نہیں کروں گا، اس کا جواب دوں گا۔ اسی غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ، وہ صحابی جو بہادر، ہر غزوے میں ان کا رہنا ضروری، وہ صحابی حضرت علی کرم اللہ وجہہ بھی غزوہ تبوک میں نہیں گئے، ان پر عتاب نہیں آیا۔ اسد الغابہ نامی ایک کتاب ہے یا کوئی دوسری بڑی کتاب ہے، ابھی مجھے نام حوالہ یاد نہیں، اس کے اندر ایک حدیث موجود ہے، حضرت علی فرماتے ہیں اگر عتاب آتا تو مجھے بھی آتا کعب بن مالک کے ساتھ، کیونکہ میں اللہ کے راستے میں نہیں گیا، لیکن اصل وہ عتاب آیا تھا دنیا کی محبت کے ہونے کی وجہ سے، اور اس وقت میری حالت یہ تھی کہ کھانے کے لیے دو چند لقمے کے لیے بھی پیسہ اور درہم اور دینار میرے پاس نہیں تھا، تو کہاں سے گھوڑا ہوتا، کہاں سے اونٹ ہوتا۔ مال کی محبت میرے دل میں نہیں آئی۔ سوال سمجھے ہوں گے سمجھنے والے، بات میں مکمل کر لیتا ہوں۔ اللہ کے راستے میں نہ جانے کی وجہ سے عتاب آتا تو مجھے بھی آتا، نہ آیا اس وجہ سے کہ مال کی محبت میرے دل میں نہیں آئی تھی۔ اسی وقت حضرت ابو بکر نے پورا کا پورا مال اللہ کے راستے میں لگایا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنا پورا آدھا مال اللہ کے راستے میں غزوہ تبوک میں لگایا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اتنا مال لگایا، اتنا مال لگایا، اتنا مال لگایا، اس مال کو رسول اللہ اپنے ہاتھوں میں لے کر الٹتے تھے، پلٹتے تھے، اسے ہاتھ لگایا کرتے تھے، اور حضرت عثمان کو دعا دیا کرتے تھے، عثمان اب تم کچھ بھی کر لو، اللہ تمہاری بخشش کر دیں گے۔ 3 صحابہ میں مال کی محبت آئی تو غزوہ تبوک اللہ کے راستے سے، جنگ جہاد سے، رسول اللہ کی موجودگی میں اللہ تعالیٰ نے ان کو دور فرما دیا، اور اسی وقت حضرت علی کے دل میں مال کی محبت نہیں آئی۔ جو عتاب، جو عذاب 50 دن رسول اللہ کو بھی بات چھوڑنے کا حکم دیا، تمام صحابہ پورے مدینہ کو دیا، اگر یہ مال کی محبت آئی اسی وجہ سے یہ معاملہ پیش آیا کہ مال کی محبت بہت خطرناک چیز ہے۔ میں کہہ رہا تھا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کھڑے رہتے تھے مسجد میں اور رو رو کر دعا کیا کرتے تھے، یا بیضاء یا صفراء یا دنیا غری غیری، اے دنیا تو تیری چمک دمک کے ساتھ مجھے اپنے وسوسے کے اندر مبتلا کرنا چاہتی ہے، جا میں تجھے ٹھوکر مارتا ہوں۔ حضرت تھانوی، حضرت حکیم الامت مجدد ملت حضرت اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ لوگ عامتاً یہ سمجھتے ہیں کہ صحابہ کرام کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ پانی کے اوپر گھوڑے دوڑا دیے، مرے ہوئے خچر اور گھوڑے کو زندہ کر دیا، مرے ہوئے بچے اور کسی انسان کو زندہ کر دیا، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ صحابہ کرام کی سب سے بڑی کرامت دنیا میں اگر دیکھنا ہے تو یہ دیکھو کیسر و کسریٰ کا تاج ان کے پیروں میں آیا، لیکن دنیا کی محبت ذرہ برابر بھی انہوں نے اپنے دل کے اندر نہیں بسایا۔ پوری دنیا ان کے سامنے فتوحات کے ذریعے دنیا آئی، لیکن دنیا اور دنیا کی محبت کو ذرہ برابر بھی انہوں نے اپنے دل میں نہیں لایا۔ یہ بیان کرتے جائیں گے، مختصر ہونے کے لیے تیار نہیں ہوگا، واقعات باتیں آتے چلے جائیں گے، اصل وقت مکمل ہو رہا ہے، حضرت ابراہیم پر آنا ہے۔ انبیاء ہو، صحابہ ہو، تابعین، تبع تابعین، غوث و قطب و ابدال، اولیاء ہو، بزرگان دین ہو، دنیا میں رہتے ہیں
دنیا میں رہنے کے بعد دنیا بھی کماتے ہیں، لیکن دنیا 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 کر کے آخرت کو فراموش نہیں کرتے، اور دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری نہیں کرتے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ ہاں، ہم ایسے ہیں کہ آخرت کو بھلا کر دنیا 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 کرتے چلے جا رہے ہیں۔ انبیاء علیہم السلام میں ایک نبی حضرت نوح علیہ السلام، کتنے سال انہوں نے دعوت و تبلیغ کا کام انجام دیا؟ جی کتنے؟ 950 برس تک دعوت و تبلیغ کا کام انجام دیا۔ کتنے؟ یہ مدت کوئی معمولی اور چھوٹی موٹی مدت نہیں، بڑی لمبی زندگی۔ شاید تمام انبیاء میں سب سے زیادہ عمر کے اعتبار سے دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والے حضرت نوح علیہ السلام ہی ہیں۔ 950 سال تک دین کا کام کیا، پھر انہوں نے 50 سال یا 60 سال کی زندگی پائی، مکمل زندگی ان کی 1000 سال گزری۔ جب ان کا انتقال ہوا تو انتقال کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا، اے میرے پیارے نبی نوح، دنیا میں آپ نے بہت لمبی زندگی بسر کی، 1000 سال، تو آپ کو اپنی دنیا اور زندگی کیسی لگی؟ وہ ساتھ اندر اور جلدی حضور کا کام ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کا جواب دنیا کے تعلق سے سنو، سمجھو، عمل کرو۔ حضرت نوح فرمانے لگے کہ اے باری تعالیٰ، دنیا کی زندگی 1000 سال مجھے ایسی معلوم ہوئی کہ ایک کمرے کے 2 دروازے، ایک دروازے سے میں داخل ہوا اور ایک دروازے سے میں نکل گیا۔ اتنی بڑی زندگی حضرت نوح علیہ السلام کو کیسی معلوم ہو رہی ہے؟ چھوٹی سی کمرے کے معنی، 2 دروازے، ایک سے داخل ہوا دوسرے سے نکل گیا۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضرت نوح صرف دنیا میں رہنا چاہتے ہیں اور دنیا 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 کرنا چاہتے، نہیں۔ انبیاء ہو، اولیاء ہو، کوئی بھی ہو، دنیا میں رہنے کی بھی وہ خواہش اس نیت سے کرتے ہیں کہ دنیا دارالعمل ہے، دنیا میں رہ کر میں آخرت کی تیاری کروں، دنیا میں رہ کر میں عمل کروں، نیک اعمال کروں اور اللہ کو راضی کروں۔ اس کا مطلب یہ ہے۔ اب آتا ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر۔ حضرت ابراہیم کی پوری زندگی اللہ کو راضی کرنے میں گزری۔ جب آخری وقت آیا تھا، بکریاں لے کر چرانے کے لیے تشریف لے گئے۔ اب اللہ کو پھر سے ان کا ایک امتحان لینا تھا، تو ایک فرشتے کو انسانی شکل میں اللہ تعالیٰ نے بھیجا، جاؤ میرے خلیل ابراہیم کا امتحان لو، دیکھو میرا نام میرے ابراہیم خلیل کے سامنے پیش کرو، وہ کس طرح اپنی جان کو، اپنے مال کو، میرے نام پر، اللہ کے نام پر قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ ایک فرشتہ انسانی شکل میں آیا اور وہ پڑھنے لگا، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، پورا پڑھ۔ یہ دعا کا ہے کہ نماز جنازہ جی کیا رہے ہیں، پھر رمضان آنے والا ہے، دیر نے ابھی محرم شروع کر تو 9 مہینے ہوئے، رمضان آیا، محرم کے بعد رمضان بہت جلدی آتے ہیں، تیاری میں ہمیں ابھی سے لگنے ہونا۔ قائدی ہے یہ دعا ہے تراویح کی۔ یہ دعا سنیں الفاظ اور اس کے معنی، حضرت ابراہیم سرور میں آ گئے، جا کر اس بندے کو، اس فرشتے کو روکا اور کہنے لگے حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک مرتبہ پھر میرے اللہ کا نام میرے سامنے لے۔ تو وہ بندہ، وہ فرشتہ کہنے لگا، ابراہیم میں لوں گا، لیکن اس کے بدلے مجھے تم کیا دو گے؟ حضرت ابراہیم کہنے لگے، ایک مرتبہ آپ نے مجھے سنایا، دوسری مرتبہ سناؤ۔ اب دوسری مرتبہ جو سنا رہے ہو، اس مرتبہ کے سنانے کی وجہ سے میرے بکریاں ہیں، وہ آدھے بکریاں میں آپ کو ہدیہ کر دوں گا، تحفے میں دوں گا۔ فرشتے نے کہا ٹھیک ہے، پھر سے کہتا ہوں، پھر سے سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والقدرت، پوری دعا پڑھ کر سنائی۔ پھر سرور، پھر مست ہو گئے، پھر وہ فرشتے سے، بندے سے کہنے لگے، پھر ایک مرتبہ سناؤ میرے اللہ کا پیارا نام، یہ تسبیح مجھے بڑی پسند آئی، پھر سے سناؤ۔ وہ فرشتہ، وہ بندہ پھر سے کہنے لگا، اے ابراہیم اب کی مرتبہ کیا دو گے؟
حضرت ابراہیم کہنے لگے آدھا دیا ہوں، ایک مرتبہ سناؤ گے تو پھر سے آدھا دے دوں گا۔ پھر سے فرشتے نے سنایا، پھر سے سننے کی خواہش ہوئی، جا کر پھر سے کہا ایک مرتبہ پھر سناؤ۔ فرشتہ وہ بندہ کہنے لگا ابراہیم پورا مال تو ختم ہو گیا، پوری بکریاں ختم ہو گئی، اب کیا دو گے؟ پھر سے سناؤں گا تو صحیح، لیکن دو گے کیا؟ وہ فرشتہ حضرت ابراہیم کہنے لگے بکریوں کو چروانے کے لیے ایک چرواہے کی ضرورت ہوگی، میں چرواہی کا کام کروں گا، میں خود تمہارا نوکر بن جاؤں گا، لیکن اللہ کا نام پھر سے سناؤ۔ وہ فرشتہ سنایا، فرشتہ پھر اپنی اصلی شکل میں آ کر کہنے لگا اللہ نے مجھے بھیجا تھا آپ کا امتحان لینے کے لیے۔ پوری زندگی حضرت ابراہیم کی اسی طرح گزری۔ آخری دنوں میں ان کی نیت ہمیشہ اور دعا یہ رہا کرتی تھی اے اللہ میری عمر میں برکت عطا فرما، میری عمر کو طویل فرما۔ علماء لکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم، دو قول ہیں، حضرت ابراہیم کی عمر 175 سال ہوئی، کتنے؟ 170 سال ہوئے، تو پھر دعا کر رہے ہیں اللہ 5 سال اور بڑھا دے تاکہ تجھے راضی کرنے میں اور 5 سال گزار دو۔ علماء کا دوسرا قول، دوسری روایت یہ ہے کہ 120 سال کی عمر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پائی۔ اب وہ موت آتی ہے تو حضرت ابراہیم یہ دعا کر رہے ہیں اللہ تجھے راضی کرنے کے لیے، اعمال صالحہ کرنے کے لیے میری عمر میں برکت دے۔ تو اللہ نے اور عمر بڑھائی تاکہ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم ملک الموت کو بھیج ہی دیا کہ جاؤ میرے ابراہیم کی روح قبض کر لاؤ، میں اللہ میرے ابراہیم سے ملاقات کی بہت تمنا رکھتا ہوں۔ وہ آئے، حضرت ابراہیم کہنے لگے واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، کہ اللہ تو فرماتے ہیں میں نے ابراہیم کو اپنا خلیل دوست بنایا۔ کیا دوست بھی ایک دوسرے دوست کو موت دے سکتا ہے؟ فرشتہ گیا اور اللہ سے کہنے لگا اے اللہ اس طرح کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے تم ایک بزرگ کی شکل میں، ایک بوڑھے شخص کی شکل میں جاؤ میرے ابراہیم کے پاس۔ حضرت ابراہیم کی زندگی کا آخری لمحہ اور آخر میں وہ کام کیا کرتے تھے، ملک شام ملک عراق میں رہتے تو ان کے گاؤں ان کے شہر میں کوئی بھی شخص مسافر غریب وغیرہ آئے، کوئی گھر کوئی مسافر کوئی شخص بھی ایسا نہیں کہ وہ حضرت ابراہیم کے دسترخوان سے نہ کھائے۔ اتنے سخی بھی بن گئے تھے اور ایک لنگر کھانا کھول رکھا تھا، کوئی گھر کوئی شخص اور کوئی بھی ایسا باقی نہ رہے جو میرے دسترخوان سے جو اللہ نے مجھے مال رزق دیا ہے وہ کوئی نہ لے۔ تو ہمیشہ لوگوں کو غریبوں کی مدد کرنا، کھانا کھلانا اور مسافروں کو کھانا کھلانے میں زندگی بسر ہوتی تھی۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو ایک بزرگ کی شکل میں، بوڑھے شخص کی شکل میں بھیجا کہ وہ لنگر کھانے کی طرف وہ فرشتہ آ رہا ہے، 2 قدم چلتا ہے پھر بیٹھ جاتا ہے، 2 قدم چلتا ہے پھر بیٹھ جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم یہاں لوگوں کو کھانا کھلا رہے تھے، دیکھا کہ ایک بزرگ میرے یہاں آنا چاہتے ہیں لیکن آنے کی طاقت نہیں ہے، ایک سواری کے خادم بھیجا جاؤ انہیں لے کر آؤ۔ وہ بزرگ سواری پر بیٹھ رہے ہیں، بیٹھنا بھی نہیں جاتا، گر رہے ہیں، پھر بھی کیا بھی کرتے کرتے وہ حضرت ابراہیم تک آ پہنچے، ان کو دسترخوان پر بٹھایا اور کھانے کا پلیٹ، کھانے کا دسترخوان ان کے لیے لگوایا۔ اب وہ جو فرشتہ بھیجا گیا تھا ملک الموت کا بزرگ کی انسانی شکل میں، وہ فرشتہ وہ بزرگ شخص ہاتھ سے لقمہ اٹھاتے ہیں تو ہاتھ کانپنے راشا پڑتا ہے، سر کے جانب کبھی لقمہ، کبھی ناک کی طرف، کبھی کان کی طرف، کبھی آنکھوں کی طرف چلا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم پوچھنے لگے تمہاری عمر کیا ہے؟ تو میں نے 2 روایتیں بیان کی، 5 سال انہوں نے زیادہ بتلائی۔ اگر حضرت ابراہیم کی اس وقت عمر 175 سال تھی تو فرشتے نے اپنی عمر بتائی کہ 180 سال میری عمر ہے، اور اگر حضرت ابراہیم کی عمر دوسری قول کے مطابق 120 سال گزری ہے تو فرشتے نے کتنی بتلائی؟ 125 سال۔ حضرت ابراہیم کہنے لگے ایسی عمر میں جا کر انتقال کرنے سے بہتر ہے اللہ ابھی مجھے بلا رہے ہیں میں چلے جاؤں، بڑھاپا اور طاری ہو جائے گا، دنیا کی اور مشغولیت بڑھ جائے گی اور میں اللہ کی عبادت میں کرنے کے لائق بھی نہیں رہوں گا، ہاتھ پیر زبان وغیرہ سب کی سب ساکت ہو جائے گی۔ یہ ہے حضرت ابراہیم کا واقعہ، وہ ہیں صحابہ اکرام کے واقعات کہ دنیا میں رہے، دنیا کی محبت اپنے دل کے اندر انہوں نے نہیں بسائی، دنیا چھوڑ کر وہ لوگ چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ گزشتہ
جمعہ یونیفارم سول کوڈ UCC کے متعلق بیان کرنا نہ کرنا کرتے کرتے میں نے کر لیا، کیونکہ بعض علماء کی رائے تھی کہ اس بارے میں مسلمان نہ پڑھے، بعض علماء کی رائے تھی کہ مسلمان بھی پڑھیں گے تو مسئلہ قرآن و حدیث کا ہے، حل ہوگا۔ تو بہت سارے بعد میں جمعہ میں دوسرے علماء کے بیانات سننے اور دیکھنے کا موقع ملا کہ کرنا ہی اچھا تھا اور مناسب تھا۔ پھر میں گزشتہ جمعہ یہاں سے جمعہ پڑھانے کے بعد صدلگاہ گیا تو وہاں بھی دیکھا کہ پورے گاؤں صدلگاہ میں ایک ہوا پھیلی ہوئی تھی اور ایسے اشتہارات یونیفارم سول کوڈ کے متعلق لگائے تھے کہ کرنا بہت ضروری، لیکن یہاں ہم نے تینوں مسجد میں شاید جمعہ کا بیان کیا، سمجھایا، لیکن اس پر کوئی دھیان نہیں دیے۔ پھر بیچ میں پیر کے دن ایک جگہ کا سفر ہوا کولہاپور کے جانب، تو وہاں جاتے جاتے اور آتے آتے دیکھنے کا موقع ملا کہ بعض شر فتن اور فتنہ پرور لوگ چوراہوں پر اپنے گلی کوچوں میں سمجھ لو فتنہ پرور وغیرہ، تو وہ یونیفارم سول کوڈ کے بارے میں لگائے ہوئے تھے کہ اس کو سپورٹ کرنے کے لیے نیچے لنک دی گئی ہے، اس کو سپورٹ کرو۔ کیا؟ باطل، قرآن و حدیث کو بدلنے والے۔ اور وہاں پھر نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جانا ہوا تو وہاں دیکھا کہ مسجد کے ہر پلر اور ہر کھمبے پر ایسے پرچے لگائے ہوئے، یعنی مسلمان اس کا زیادہ سے زیادہ وروධ کرے اور اس کے خلاف اپنا احتجاج جمع کروائے، اپنا میسج حکومت تک بھیجے، کیونکہ قرآن و حدیث کی خلاف ورزی ہے۔ کسی نے الحمدللہ یہ لا کر دیا ہے یہاں چپکانے کے لیے، تو یہ جو چیز نظر آ رہی ہے اسے اسکین کریں گے تو یہاں لنک اوپن ہوگی۔ بزرگوں کے پاس موبائل ہو یا نوجوانوں کے پاس ہیں ابھی دھیان نہیں دیے، قرآن و حدیث بدل رہی ہے، اس وقت بھی اگر ہاتھ نہیں اٹھائے تو جو لوگ بدل رہے ہیں خاموش میں رہنے والے لوگ بھی ان کا ساتھ دینے والوں کے مقابل میں آ جائیں گے، ان کا ساتھ دینے والوں میں شمار ہو جائیں گے۔ اس لیے تھوڑی بہت محنت کرو، اسکین اسے کریں گے، وہ لینس کیا کہتے ہیں اسے، کچھ کیا وہ لینس جو لینس وغیرہ ہے وہاں وہ اوپن کرے تو اسے اس کی اسکین کرنے کا یہاں لنک اوپن ہوتی ہے، گوگل لینس اوپن ہونے کے بعد وہاں 3 زبانیں آتی ہیں، باقی ہوں گی اردو، انگلش، ہندی وغیرہ، اسے اوپن کرو، اپنی زبان جو ہے وہاں سب کچھ آ جاتا ہے، کلک کا نشان ہے وہاں دبانے کا، پھر حکومت تک ہمارا میسیج پہنچ جائے گا۔ ابھی جمعیت علماء ہند نے اپنے وہاں سے باکس بھر بھر کے حکومت کی طرف وہ چٹھیاں روانی کہ ہم اس بل کو نہیں مانتے، اس قانون کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اس لیے ابھی یہاں انشاءاللہ جمعہ کے بعد لگائیں گے۔ ساتھی ابھی تک فکر نہیں کرے، شاید آج کا یا کل کا آخری دن ہے کہ بس موقع آخری ہے، کریں گے مٹانے والوں میں ہمارا شمار نہیں ہوگا، کریں گے تو قرآن و حدیث پر عمل کرنے والوں میں، قرآن و حدیث کو بچانے والوں میں ہمارا شمار ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، قرآن و حدیث پر جمے رہنے، اپنے ایمان کی حفاظت کی کوشش کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔